حیات امین سوانح امام امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کی سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے مولانا اصلاحی کی تعلیم کا سلسلہ جب سرکاری اسکول سے منقطع ہوا تو انہیں دوسرے مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ اس مدرسے کا کیا نام تھا اور یہ داخلہ کب ہوا، یہ ماضی کے دھندلکوں میں اوجھل ہے۔ مولانا کو بس اتنا یاد ہے کہ یہاں ان کے استاذ مولوی فصیح احمد تھے اور وہ انہیں دینیات کی تعلیم دیتے تھے۔ گمان غالب ہے کہ یہ گاؤں ہی کی مسجد کا مدرسہ رہا ہوگا۔ مولانا کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب وہ مدرسۃ الاسلام میں داخل ہوئے۔ امین احسن اس میں 9 جنوری 1915 میں داخل ہوئے۔ ریکارڈ کے مطابق ان کا اس مدرسے میں داخلے کا نمبر 328 ہے۔ وہ یہاں درجہ سوم اردو میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سرکاری اسکول اور مسجد کے مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی اسے ابتدائی 2 جماعتیں تصور کیا گیا۔ مولانا اندازے سے فرماتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 10 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ امین احسن کے داخلے سے 1 برس قبل ہی وہ سال تھا جب مولانا شبلی نعمانی مدرسے کی اصلاح کا بیڑا اٹھا چکے تھے اور مولانا مسعود علی ندوی اور مولانا شبلی متکلم کچھ نئے اساتذہ کے ذریعے سے اسے شبلی کے خوابوں کی تعبیر دینے کے لیے عزم بالجزم کر چکے تھے۔ امین احسن بتاتے ہیں، ایک دن شبلی متکلم ہمارے گھر آئے۔ یہ میرے چچا تھے، حقیقی نہیں، گاؤں کے رشتے سے۔ ان کا خاندان دوسرا تھا اور میرا کوئی اور، لیکن گاؤں کا یہ رشتہ بڑا مضبوط ہوتا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا، والد سے کہا کہ میں اسے مدرسے میں لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ امین احسن کی اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ شبلی متکلم ذہین طلباء کی تلاش میں رہتے تھے اور گاؤں میں یہ مدرسہ معلوم و معروف تھا۔ اس مدرسے کی نیک شہرت کی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ کسی فرقے یا خاص مذہبی گروہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پر اسے جن صاحب ثروت لوگوں نے جگہ دی اور ابتدائی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کیا، ان میں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں طرح کے لوگ شامل تھے۔ حیات شبلی صفحہ 682۔ تعلیم کی ابتدائی مشکلات۔ امین احسن اپنی کلاس میں سب سے کم عمر طالب علم تھے اور ان کے ہم جماعت کس عمر کے تھے اس کا تذکرہ انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ میری کلاس میں کالی داڑھی والے لوگ تھے، یعنی میری عمر سے بہت بڑے۔ مولوی فصیح احمد بھی تھے پہلے سال تک۔ میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا کیونکہ وہ تو پچھلے مدرسے میں میرے استاذ رہ چکے تھے۔ مجھ سے بڑے مولوی اختر تھے، وہ بھی مجھ سے 4 برس بڑے تھے، لیکن بظاہر ہم ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی اسلاف کے زمانے کے ہیں۔ وہاں کئی استاذ تھے، مولوی عبداللہ، مولوی برکات، مولوی شبلی متکلم۔ یہ سب استاذ بڑے نامی گرامی تھے۔ وہ جو کچھ بھی تھے ضرور بڑے مرتبے کے ہوں گے، مگر مجھے اپنی مظلومیت پر، اپنے آپ پر بہت ترس آتا تھا۔ اس کی مولانا متعدد وجوہات بتاتے ہیں۔ مثلاً اپنے ہم جماعتوں کے اتنا بڑا ہونے کا امین احسن کو خاصا نقصان ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ استاذ ان مولویوں کی طرح میرے بارے میں یہی سمجھتے کہ مجھے بھی ابتدائی اسباق ازبر ہیں اور میں بنیادی قواعد سے ان کی طرح اچھی طرح واقف ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس سے میری بنیادی تعلیم میں کمی رہ گئی۔ اسے انہوں نے بعد میں ایک دوسرے شفیق استاذ کی مدد سے دور کیا اور اس کی نوبت اس وقت آئی جب مدرسے میں مولانا حمید الدین فراہی کی اصلاحات نافذ ہوئیں۔ اس کی داستان آگے آ رہی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ طلباء کو اکثریت کے لحاظ سے بعض مضامین ایسے بھی پڑھائے گئے جو 11-12 برس کے امین احسن کے لیے سخت بیزاری اور غیر دلچسپی کا باعث تھے۔ یہ علم الکلام کا مضمون تھا۔ یہ مضمون مدرسے کے سب سے خاص استاذ مولوی شبلی متکلم پڑھاتے تھے اور انہیں اپنے اس مضمون میں مہارت ہی کی وجہ سے شبلی متکلم کا نام ملا تھا۔ شبلی نعمانی کو اپنے اس شاگرد پر بہت فخر تھا اور وہ انہیں بطور خاص مدرسہ اصلاح کے لیے لائے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نو آموز طالب علم امین احسن کو عمر کے اس حصے میں علم الکلام سے کوئی دلچسپی ہوئی اور نہ بعد میں۔ وہ اپنے مخصوص اسلوب میں اس کلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں، مجھے علم الکلام اور منطق وغیرہ سے بھی وحشت تھی۔ مجھے یہ پڑھائی گئی لیکن میں نے ایک حرف نہ پڑھ کر دیا۔ اسی طرح مجھے یونانی فلسفے سے بھی پیدائشی نفرت تھی۔ اب مجھے اس سے کیا غرض کہ میں یہ سوچوں کہ بھینس کی دم ہے اور انسان کی نہیں۔ اس حوالے سے بھینس کیا سوچتی ہوگی؟
اور یہ فلسفہ پڑھانے والے میرے چچا شبلی متکلم ہی ہوتے۔ انہیں فلسفے اور علم الکلام میں مہارت ہی کی وجہ سے متکلم کہا جاتا تھا۔ وہ پڑھاتے ہوئے میرا منہ تکتے اور میں ان کا۔ میں سوچتا کہ بھائی یہ کیا فضول چیز پڑھا رہے ہیں، اور وہ خیال کرتے کہ کس قدر بدذوق اور قبیح ہے۔ تیسری مشکل امین احسن کی یہ تھی کہ وہ چیزوں کو سمجھ کر ذہن کا حصہ بناتے تھے، اس کا فہم حاصل کرتے تھے۔ محض زبانی یاد کرنے سے انہیں بڑی وحشت ہوتی تھی۔ سبق کو رٹنے کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کہتا کہ یاد میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب میں کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں تو اسے یاد کیوں کروں؟ یہ تو ایک بیکار کام ہے، اور بددیانتی بھی کہ انسان یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ جو بول رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے۔ یہ معلوم رہے کہ میں ہمیشہ سے عاقل انسان رہا ہوں۔ مدرسے میں میرے ساتھ باقاعدہ داڑھیوں والے لوگ تھے جو لگتا تھا کہ کئی برس سے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور سمجھنے کے بجائے اسی طرح یاد کرنے ہی کو سیکھنا سمجھتے تھے، اور مجھ سے بھی یہ توقع تھی کہ میں بھی گردانے یاد کروں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شعر یاد کرنا اور بات ہے، لیکن یہ گردانے، اس سے مجھے وحشت ہوتی، میں باقاعدہ گھبرا جاتا۔ اس چیز کا مجھ پر بہت برا اثر ہوا۔ مدرسۃ الاصلاح کا نصاب اور نظام تعلیم و تربیت۔ امین احسن جب تیسرے درجے میں داخل ہوئے تو مدرسے کا نصاب پرانی طرز ہی کا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں شروع میں یہ ایک روایتی مولویوں کا مدرسہ تھا، وہی قدوری وغیرہ پڑھائی اور رٹائی جاتی تھی۔ مولانا فراہی اس وقت تک مدرسے کے ساتھ باقاعدہ متعلق نہیں ہوئے تھے۔ ہم جب مدرسے میں آئے تو وہ سرائے میر آ چکے تھے اور اپنے گاؤں میں رہتے تھے جو 4 میل دور تھا۔ مولانا فراہی روزانہ وہاں آتے تھے، پھر انہوں نے مدرسے کو روایتی مولویوں کے چنگل سے نکالا اور نئی شاہراہ پر ڈالا۔ نئی شاہراہ پر ڈالنے کا مطلب اس وقت واضح ہوتا ہے جب ہم ان اصلاحات سے واقف ہوتے ہیں جو مولانا فراہی نے مدرسے میں کی ہیں۔ ذکر فراہی میں شریف الدین اصلاحی لکھتے ہیں کہ آغاز میں تو مولانا مسعود احمد ندوی ہی صدر مدرسہ تھے، مگر 1916 میں مولانا فراہی اس کے ناظم بنے، اور پھر بلا انقطاع وہ 1930 اپنی وفات تک مدرسے کی خدمت کرتے رہے۔ اس دوران میں انہوں نے کیا نصاب نافذ کیا، مدرسے کے اغراض و مقاصد کیا متعین کیے، تعلیم و تربیت کا کیا نظام تھا، مدرسے کے مالی معاملات کیسے چلتے تھے، اس پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے واضح رہے کہ ہم ان ضروری نکات تک ہی محدود رہیں گے، جس سے بالجمال یہ اندازہ ہو جائے کہ دارالاسلام میں روایت کے خلاف وہ کیا اصلاحات نافذ کی گئیں جن کی طرف مولانا اصلاحی نے بطور خاص اشارہ کیا ہے۔ ان تفصیلات کے لیے بجائے اس کے کہ ہم خود کچھ کہیں، مدرسے کی مطبوعہ رودات سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، اور یہ وہ تحریر ہے جو خود مولانا فراہی کی فرمائش سے لکھی گئی اور ان کی نظر سے گزر کر اصلاح پا چکی تھی، اور مولانا اصلاحی نے تصدیق کی ہے۔ یہ تحریر خود ان کے قلم سے نکلی تھی۔ مدرسۃ الاصلاح کا منہج۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی جو ان کی زندگی کے ہر شعبے میں طاری ہے، زیادہ تر نتیجہ ہے اس خرابی کا جو ان کی مذہبی تعلیم میں صدیوں سے پیدا ہو گئی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی یہ مذہبی تعلیم اپنے صحیح نہج پر قائم رہی، وہ برابر دین و دنیا کے تمام شعبوں میں ترقی کرتے رہے، لیکن جب سے یہ شاہراہ کج ہوئی، دینی مدارس اور مذہبی پیشواؤں کی کثرت کے باوجود مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور برابر بڑھتا گیا۔ ان حالات میں خدا نے ایک جماعت کو اپنی توفیق بخشی سے سرفراز کیا، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس اسلوب پر علوم دینیہ کی تعلیم ہو رہی ہے وہ قطعی ناقص اور غیر منتج ہے۔ جب اسلام ہماری دینی اور دنیاوی فلاح کا جامع ہے تو اسلامی تعلیم کے یہی معنی ہوں گے کہ وہ نہ صرف ہماری عبادات کا دستور العمل ہو بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے مشعل ہدایت ہو۔ اب ہمارے درد کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ محض رسمی تعلیم اور نصاب مروج کو ختم کرنا نہیں، بلکہ مذہبی تعلیم کو اس کے صحیح معنوں میں جاری کرنا ہے۔ یعنی وہ وسعت و جامعیت جو اسلام کا مفہوم ہے، وہ تفقہ فی الدین اسی سے عبارت ہے۔ اس جماعت نے اس بلند معیار تعلیم کو پیش نظر رکھ کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام مدرسۃ الاصلاح ہے۔ مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ اس نے مذہبی تعلیم کی صراط مستقیم کو پا لیا ہے، اس نے اسے اپنا مقصد اساسی قرار دیا ہے۔ وہ مقصد اساسی اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا،
اور جس کی آخری خطبے میں وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط و تنزل کا اصلی سبب یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم کو آہستہ آہستہ کم کرتے گئے، اور وہ علوم جو قرآن مجید کے لیے آلہ اور وسیلہ ہو سکتے تھے ان کی تحصیل میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ خود مقصود بالذات بن گئے، یہاں تک ہوتے ہوتے قرآن مجید کے درس و تدریس کے لیے انہوں نے بالکل جگہ نہ چھوڑی، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ محض تلاوت و حفظ الفاظ پر اکتفا کر لیا گیا، اور ہم پر رسول خدا کی یہ شکایت منطبق ہونے لگی، یا ربا انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز سمجھ لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدرسۃ الاصلاح نے یہ راز پا لیا اور قرآن مجید کو ہدایت و ترقی تسلیم کر کے جملہ علوم کی تعلیم کو اس کی تعلیم کے ماتحت کر دیا۔ وہ ادب، فقہ، حدیث، تاریخ، سیر، منطق و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس طور پر کہ جس علم کی طرف قدم بڑھے قرآن مجید کی روشنی میں، اور جو دروازہ کھلے قرآن ہی کے اندر سے کھلے۔ ماہنامہ اصلاح، اگست 1936، شذرات، صفحہ 7۔ اس مدرسے سے متعلق جو باتیں اصول کی حیثیت سے ان کے بانیان و منتظمین کے سامنے تھیں اور جن کو وہ معاشرے کے سامنے پیش کر چکے تھے، وہ بارہا چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔ مدرسے کے مطبوعہ کاغذات سے ذیل میں سے ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سارے الفاظ مولانا اصلاحی کے ہیں، اور ماضی میں اس کی توثیق خود مولانا فرحی نے کی ہے۔ مدرسے کے اساتذہ و طلبہ غریبانہ اور مذہبی زندگی بسر کریں، اساتذہ تنخواہ کے متوقع نہ ہوں، کفاف پر قناعت کریں۔ چنانچہ یہاں صدر، مدرس و محتمم 35 روپے ماہوار پاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا فرحی اس زمانے دارالعلوم عثمانیہ کے صدر کے طور پر 550 روپے خطیر تنخواہ لیتے تھے، اور اس کو چھوڑ کر مدرسہ سے 35 روپے کی تنخواہ لے رہے تھے، اور بقیہ اساتذہ 20 25 روپے ماہوار پاتے تھے۔ یہ بھی اس طرح کے بعض مرتبہ سال بھر ان کی تنخواہوں کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ 2، قرآن مجید کی محققانہ تعلیم اس مدرسے کا نصب العین ہو۔ اس کے بعد حدیث و فقہ پر زور دیا جائے، منطق و فلسفہ اور کلام کی غیر ضروری کتابیں نکال دی جائیں، ان کی جگہ پر ادب عربی کی تعلیم دی جائے، حدیث شریف کی تعلیم جماعتی عصبیت سے آزاد ہو، فقہ میں فقہ اسلامی کی تعلیم دی جائے تاکہ طلبہ میں وسعت نظر اور رواداری پیدا ہو، تکفیر و تفسیق کا ولولہ نہ ابھرے، صرف و نحو کی تعلیم عملی ہو، یعنی رٹائی نہ جائے، فنون کی تعلیم میں امہات پیش نظر رہیں اور لیکچرز کا طریقہ اختیار کیا جائے، بقدر ضرورت انگریزی کی تعلیم دی جائے، حصول معاش کے لیے صنعت کی تعلیم دی جائے، یعنی دینی تعلیم حصول رزق کا ذریعہ نہ بنے، مدت تعلیم کم سے کم ہو اور نرخ تعلیم انتہائی حد تک ارزاں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی مفت میں تعلیم دینے والا ادارہ نہیں تھا، جیسا کہ اس وقت کے اور آج بھی اکثر دینی مدارس کا وتیرہ ہے۔ 3، یہ مدرسہ اہل سنت والجماعت کے مختلف مذاہب کا سنگم ہو، یہاں حنفی اور اہل حدیث دونوں ملیں، ندوی، دیوبندی، اصلاحی سب تعلیم دیں، جزیات کے اختلاف کے باوجود سلف کے طریقے پر آپس میں شیر و شکر رہیں اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو مٹا دیں۔ شذرات امین احسن اصلاحی، ماہنامہ الاصلاح، اگست 1936، صفحہ 7 تا 8۔ مدرسے کے تعلیمی مقاصد۔ خود مولانا امین احسن اصلاحی نے مدرسے کے تعلیمی اہداف کو واضح کرتے ہوئے شرف الدین اصلاحی سے فرمایا، یہ مدرسہ ایک عظیم فکری انقلاب کا تعلیمی اور دعوتی مرکز تھا۔ اس فکری انقلاب کی روح ہے کہ قرآن کی حکمت اس کے طلبہ کے اندر اس طرح رچ بس جائے کہ وہ جو کچھ بھی سوچیں قرآن کی روشنی میں سوچیں، اور جس چیز کو بھی رد و قبول کریں قرآن کی کسوٹی پر رکھ کر قبول یا رد کریں۔ یہ چیز ان کو اس قابل بنائے گی کہ وہ مسلمانوں کی اس پراگندہ بھیڑ کو ایک بنیان مرصوص بنا کر امت مسلمہ کی صورت میں کھڑا کر سکیں۔ ذکر فراہی، صفحہ 381۔ مدرسے کے لیے مالی وسائل کا حصول۔ مدرسۃ الاصلاح کی ایک انقلابی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں اس وقت کے مذہبی مدرسوں کے بالکل برعکس اپنا ایک خاص مالی نظام تھا۔ زیادہ تر مذہبی مدرسے اپنے مالی وسائل کے لیے مخصوص چندوں
اور صدقات و خیرات کے مرہون منت ہوتے تھے۔ اس مہم میں ان کے اساتذہ اور طلبہ بھی شامل ہوتے ہیں جو ان کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کرتی۔ یہ چیز احقاق حق میں بھی بڑی رکاوٹ بنتی۔ اس زمانے میں عربی مدرسوں کا عام چلن یہی تھا کہ طلبہ بدھ مت کے بھکشوؤں کی طرح گھروں سے کھانا مانگتے۔ یہاں اس امر کا بیان غیر مناسب نہ ہوگا کہ بر صغیر میں بھیکاری کلچر کو فروغ دینے میں بدھ مت کے بھکشوؤں کا بہت ہاتھ ہے۔ اسی چیز کو بعض مسلمان صوفیوں نے بھی جاری رکھا اور یہی روایت مذہبی مدرسوں میں آئی۔ شرف الدین اصلاحی تذکرہ فراہی میں لکھتے ہیں کہ مدرسۃ الاسلام میں اسے شریعت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ بھیک مانگنے کی اس طرح کی کوئی روایت مدرسے سے وابستہ نہیں تھی۔ سرائے میر میں یہ رواج تھا کہ مدرسوں کے طلبہ بڑے بڑے تھیلے لے کر نکلتے اور لوگ اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے۔ اسے چٹکی بھرنا کہتے۔ یہ واضح طور پر گداگری ہی کی ایک شکل تھی جس سے مدرسۃ الاصلاح بالکل پاک تھا۔ یہ طریقہ ان مدرسوں میں عام طور پر روا رکھا جاتا جہاں غریبوں کے بچوں کو مفت پڑھانے اور رہائش کی پیشکش کی جاتی اور والدین سے اپیل کی جاتی اپنے 7-8 بچوں میں سے ایک آدھ کو دین کے لیے وقف کیا جائے۔ جب مدرسۃ الاصلاح کے اس طرح کے کوئی مقاصد نہیں تھے کہ غربا اور مساکین کے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کر کے اخروی نجات کا سامان کیا جائے، اس لیے عام مدرسوں کے بالکل برعکس یہاں زیر تعلیم بچوں کی اکثریت کھاتے پیتے گھرانوں سے آتی تھی۔ ضلع کے جن شرفاء نے مدرسے کے قیام میں حصہ لیا تھا ان کے اپنے بچے بھی ضرور داخل ہوتے۔ مدرسۃ الاصلاح کی تاریخ بتاتی ہے اس کے لیے فنڈز مہیا کرنے والوں میں مولانا شبلی نعمانی اور مولانا حمید الدین فراہی کے صاحب ثروت رشتہ داروں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ طالب علموں کی اکثریت تعلیم کی فیس اور جملہ اخراجات خود اٹھاتی۔ البتہ جو غریب طلبہ یہ اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتے ان طلبہ کی مدد کی جاتی، لیکن انہیں اس بات کی بالکل خبر نہ ہوتی کہ وہ مفت یا مدد سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس لیے مدرسۃ الاصلاح کا ماحول عام مدرسوں سے 100% مختلف تھا۔ ذکر فراہی صفحہ 6 تا 395۔ اس سب اقدام کے ساتھ ساتھ مولانا حمید الدین فراہی نے مدرسۃ الاصلاح میں مالی وسائل پیدا کرنے کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرایا۔ مولانا سلیمان ندوی لکھتے ہیں مولانا فراہی علماء کی گداگرانہ خصلت سے سخت نفرت رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مولویوں کے مدرسوں سے بھی گداگری کی لعنت ختم ہو جائے۔ چنانچہ مدرسے کے لیے انہوں نے ایک جائیداد خریدی جس کا سالانہ منافع آتا ہے، اور صرف اپنی کوششوں سے اکثر عربی مدارس کے برخلاف اس مدرسے میں تجارتی اور صنعتی آمدنیوں کے ذرائع پیدا کیے۔ خود اپنی طرف سے اور مدرسے کے بعض مخلص ہمدردوں کی طرف سے کچھ سرمایہ لگا کر مدرسے میں آٹا پیسنے والی مشین انجن لگایا، اور اس سے مدرسے کو روزانہ کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ مدرسے کے اندر جوتا بنانے کا ایک شعبہ قائم کیا جہاں اچھے جوتے، پمپ اور شو وغیرہ بنتے۔ وہ مولانا فراہی حیدرآباد میں ایک اچھے منصب پر تھے، وہاں کے عمائد سے اچھی راہ و رسم تھی، مگر اپنے مدرسے کے لیے کبھی ریاست سے امداد کی تحریک نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ بے اطمینانی ہی میں توکل کی دولت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق خاطر کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رفتگاں سلیمان ندوی صفحہ 151۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے یہ بتا دیا جائے ریاست حیدرآباد کی ہندوستان میں مالی حیثیت کیا تھی۔ یہ تاریخی اعتبار سے مسلمہ بات ہے کہ حیدرآباد دکن اپنے وقت کے برصغیر میں امیر ترین ریاست تھی، اور مولانا حمید الدین ریاست کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے جامعہ عثمانیہ کے صدر مدرس پرنسپل تھے، اور ریاست کے اہم لوگ ان کی علمی وجاہت اور بے مثال کردار سے بہت متاثر تھے۔ علامہ اقبال سے لے کر علامہ شبلی نعمانی تک ہندوستان کے تمام بڑے لوگ، چاہے ان کا تعلق مذہب سے ہو یا سیاست سے یا ادب سے، ریاست ان کی دل کھول کر مدد کرتی تھی۔ لیکن مولانا حمید الدین نے یہ اصول بنایا کہ وہ مدرسۃ الاصلاح کے لیے کسی بھی قسم کی سرکاری مدد قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے مدرسۃ الاصلاح کی یہ ایک طے شدہ پالیسی تھی کہ وہ سرکار سے کوئی گرانٹ نہیں لے گا۔ واضح رہے کہ مولانا شبلی نعمانی سرکاری چندہ لینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے مدرسۃ الاصلاح کے لیے کوشش بھی کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ البتہ مولانا فراہی اس کے سخت خلاف تھے، اور اسی لیے انہوں نے جب مدرسے کا نظام سنبھالا تو اسے پالیسی کا حصہ بنایا کہ مدرسۃ الاصلاح کسی بھی سرکار سے کوئی مدد نہیں لے گا۔ یہ بات خود مولانا امین احسن نے بیان کی،
اور اس پر ان کا الاصلاح کے جولائی 1939 کے شمارے میں لکھا ہوا نوٹ بھی موجود ہے۔ تربیت کا نظام عام طور پر مذہبی مدارس ہوں یا عام اسکول، تربیت کے حوالے سے بچوں پر تشدد اور مار پیٹ ایک عام چلن ہے، لیکن مدرسۃ الاصلاح اس حوالے سے بھی ایک منفرد تعلیمی ادارہ تھا اس لیے کہ ہم اس دور کا ذکر کر رہے ہیں اور اسی دور کی خبر ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آج بھی یہ عظیم ادارہ اسی شاندار روایت کا امین ہوگا جس کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ مدرسے کا اگر کوئی طالب علم ہم سے رابطہ کرتا ہے اور آج کے حالات بیان کرتا ہے تو ہم خوشی سے اس کا تذکرہ کریں گے۔ ذکر فراہی کے مصنف اور خود مدرسۃ الاصلاح کے طالب علم شرف الدین اصلاحی بیان کرتے ہیں، مدرسے میں حکم اور ڈنڈے کے زور سے طلباء کو کسی بات پر مجبور کرنے کے بجائے نصیحت اور تلقین سے کام لیا جاتا ہے، اور نصیحت بھی ڈائریکٹ، جس سے ذلت اور انا مجروح ہو، کبھی نہیں کی جاتی، بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے انہیں سمجھایا جاتا ہے، جس میں انسان کی عقل سلیم اور فطرت صالحہ سے پہل کی جاتی ہے۔ اس لیے وقفے سے یا ہفتے میں ایک بار جمع کر کے بالکل غیر رسمی انداز میں ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ غلطی اور کوتاہی کسی ایک ہی کی ہوتی ہے، لیکن اس کا نام ظاہر کیے بغیر سب کو مخاطب کر کے سب کو نصیحت کی باتیں کہی جاتی ہیں، سوائے اس طالب علم کے کسی دوسرے طالب علم کو معلوم نہیں ہوتا کہ روئے سخن کس کی طرف ہے۔ ذکر فراہی منفرد ترین تعلیمی نصب العین۔ ہم یہاں طوالت کے خوف سے مدرسے کا نصاب نہیں بیان کر رہے جو 8 برسوں پر محیط ہے، لیکن اس کی وہ خصوصیت ضرور بیان کر دیتے ہیں جو مدرسۃ الاصلاح کا خاص درہ امتیاز ہے۔ یہ مدرسہ کم از کم اپنے اس دور کی وہ پہلی اور واحد درسگاہ تھی جہاں قرآن مجید الحمد سے والناس تک مکمل پڑھایا جاتا تھا، اور اس کے نصاب میں کوئی تفسیر داخل نہیں، حتیٰ کہ مولانا فراہی کی تفسیر نظام القرآن کا کوئی جز بھی شامل نہیں۔ اس بات کی تصدیق خود مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا بدر الدین اصلاحی اور ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی کی تحریروں اور دوسری دستاویزات سے ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اسے ایک مسلمہ حقیقت کا درجہ حاصل ہے۔ ذاتی تاثرات۔ میں یہاں اپنے کچھ تاثرات کو بیان کرنے پر مجبور ہوں۔ یہی اغراض و مقاصد المورد کی تاسیس 1983 میں استاذ محترم جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے پیش نظر تھے۔ اس کا نظام تعلیم کم و بیش وہی تھا جو مدرسۃ الاصلاح کا تھا، وہی اسباق النحو، کلیلہ و دمنہ، قراءۃ الرشیدہ، زمخشری کی المفصل، سبع الملقات، وہی قرآن کو مرکز بنا کر علمی و تحقیقی کام اور صحیح الفکر علماء و محققین کو تیار کرنا۔ میرے ذہن میں مولانا امین احسن اصلاحی کا وہ صدارتی خطاب گونج رہا ہے جو انہوں نے لاہور کے جناح ہال میں دیا تھا۔ اس میں ارباب علم و دانش کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مولانا اصلاحی بہت برسوں کے بعد کسی پبلک پلیٹ فارم پر خطاب کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ یہ 1983 کا سال ہوگا۔ میں اس وقت بالکل مبتدی طالب علم تھا اور ایک تاریخ کو رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مولانا کی سوانح کے لیے جب میری رسائی مدرسۃ الاصلاح کے مجلے الاصلاح کے شماروں تک ہوئی تو یہ عہدہ کھلا۔ المورد تو اصل میں مدرسۃ الاصلاح کی تاسیس نو تھا۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کا آغاز شبلی نے کیا تھا، اور یہ وہی داستان ہے جس کی منزلیں استاذ محترم نے اپنی تصنیف مقامات کے ایک مضمون میں قافلہ در قافلہ میں بیان کی ہیں۔ امین احسن کیا بننا چاہتے تھے؟ اس ساری تفصیل سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مولانا اصلاحی کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ مولانا فراہی نے مدرسے کو روایتی فکر سے کیسے آزاد کرایا اور اس کو پٹری پر کیسے چڑھا دیا۔ لیکن مدرسے میں اس قدر منفرد اصلاحات کے باوجود یہ چیز تو موجود تھی کہ یہاں طلبہ والدین ہی کی مرضی سے اپنا مستقبل طے کر کے آتے تھے۔ بلا شبہ اس دور میں ابھی بچوں کی تعلیم کے حوالے اتنا شعور عام نہیں ہوا تھا کہ والدین ان کی صلاحیت اور فطری میلان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے۔ لیکن امین احسن کی حد تک یہ ضرور تھا کہ وہ جو بننا چاہتے تھے قدرت نے انہیں اسی جگہ پہنچا دیا۔ وہ بتاتے ہیں، جب میں مدرسے میں تیسرے برس میں تھا تو ایک مرتبہ مولانا عبد الرحمن نگرامی نے ذہین لڑکوں کو بلا کر پوچھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، میں ادیب الہند بننا چاہتا ہوں۔ وہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ معلوم ہے ادیب الہند سے کون مراد تھے؟ یہ مولوی فیض الحسن تھے،
اور اس کے بعد مولانا نگرامی مجھے ادیب الہند کہتے۔ مولانا فیض الحسن سہارنپوری۔ امین احسن نے اگر مولانا فیض الحسن سہارنپوری کو اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی شخصیت میں ایسا کیا تھا۔ یہ سوال جب ہم نے مولانا سے کیا تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا۔ جب ادیب الہند کہا جاتا تھا تو اس سے صرف ایک ہی شخصیت مراد ہوتی تھی، مولوی فیض الحسن سہارنپوری۔ وہ استاذ اتنے بڑے تھے کہ شبلی اور فراہی دونوں نے ان کی شاگردی اختیار کی، اور کیسے کی یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ یہ اجمال قدر تفصیل کا تقاضا کرتی ہے۔ فیض الحسن ایک ہماگیر شخصیت تھے، بڑے پہلوان، ماہر جنگجو، طبیب، شاعر، استاذ اور ادیب۔ پہل طبیعت پہلوانی کی طرف مائل تھی، پتنگ بازی کا بھی شوق رہا، پھر علم سے ایسی محبت ہوئی کہ عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی اور رامپور، دہلی اور لکھنؤ کے مختلف مدارس اور اساتذہ سے تعلیم پائی۔ 1828 میں محض 30 برس کی عمر میں سر سید احمد خان کو مقامات حریری کے کچھ حصے پڑھائے۔ شاعری میں مولوی امام بخش صہبائی سے استفادہ کیا، شیفتہ، غالب، مومن اور ذوق کی صحبت پائی۔ شاہی طبیب حکیم امام دین سے طب سیکھی۔ اسی دوران 1857 کی جنگ ہوئی تو آبائی علاقے سہارنپور روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک پورا قافلہ تھا۔ یہ سب لوگ ان کے زور بازو کے بھروسے ان کے ساتھ تھے۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ ہاتھ سے لوہے کی زنجیر توڑ دیتے تھے، تلوار اس مہارت سے چلاتے کہ صرف نیام ہی سے نکالنے کی نوبت آتی اور مخالف مروب ہو جاتا۔ سہارنپور میں مطب کھولا مگر مطمئن نہ ہوئے اور علی گڑھ چلے گئے۔ یہاں عربی کے استاذ مقرر ہوئے، تراجم بھی کیے مگر ابھی منزل نہیں آئی تھی۔ انگریز ڈاکٹر لائٹنز ان کی مہارت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں لاہور آنے کی دعوت دی۔ پھر 1870 میں لاہور اورینٹل کالج کے آغازی میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اپنی لیاقت کی وجہ سے ترقی کر کے صدر مدرس ہو گئے۔ باقی زندگی وہیں گزاری۔ یہاں ایک زمانہ ان کا معترف ہو گیا۔ متعدد کتابیں لکھیں، 7 مولقات کی اردو، فارسی اور عربی میں شرح ریاض الفیض کے نام سے لکھی، حماسہ کی بھی شرح لکھی۔ دیوان فیض عربی اور دیوان نسیم فیض فارسی میں مجموعہ کلام ہے۔ ان کی 17 سے زیادہ انتہائی وقی علمی تصانیف ہیں۔ مشہور ہے کہ بر صغیر میں حماسہ کا سب سے پہلے درس انہوں نے ہی دیا۔ ان کی غیر معمولی شہرتی کی وجہ سے پہلے مولانا شبلی نعمانی اور پھر امام حمید الدین فراہی ان کے شاگرد ہوئے۔ شبلی کی شاگردی کا قصہ ان کے شاگرد مولانا سلیمان ندوی نے بیان کیا اور امام فراہی کا ان کے شاگرد مولانا اصلاحی نے سید سلیمان ندوی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ شبلی نے ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود لاہور کا سفر کیا۔ مولانا فیض الحسن کی رہائش بھاٹی دروازے کے آس پاس تھی۔ انہوں نے وہیں 1 روپیہ کرائے پر ایک کمرے میں ڈیرے ڈالے۔ 8 آنے مہینہ بھر کھانے کے لیے ایک نان بائی کی خدمات لیں اور مولانا فیض الحسن کا چار دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بھاٹی گیٹ میں بازار حکیمہ میں فروکش تھے۔ وہ اس وقت صدر مدرس نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہا کہ کالج کے اوقات میں تو کچھ نہیں پڑھا سکتا اور بعد کا وقت بھی دوسروں کے لیے مختص ہے۔ آپ کا شوق بھی قابل التفات ہے، اس لیے گھر سے کالج جانے اور واپسی کے دوران میں سواری میں بیٹھے بیٹھے جو وقت ہے اس میں درس ہو سکتا ہے۔ شبلی کو علم سے غرض تھی اور بس فوراً مان گئے۔ اسی دوران جب کالج سے چھٹیاں ہوئیں اور مولانا فیض الحسن گھر لوٹے تو شبلی بھی ساتھ ہو لیے۔ اس ساری کہانی کو انہوں نے اس خط میں تحریر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کو لکھا ہے۔ مولانا سلیمان ندوی کے مطابق عربی شاعری کا صحیح مذاق اور قرآن کی زبان کی نزاکتیں شبلی پر مولانا فیض الحسن ہی کی شاگردی میں آشکار ہوئیں۔ مولانا فراہی نے ڈاکٹر شرف الدین اصلاح کے مطابق 1883 کے آس پاس لاہور کا سفر کیا اور مولانا اصلاحی خود فرماتے ہیں یہ سفر مولانا فراہی نے مولانا فیض الحسن سے عربی ادب ہی کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے علم کے رموز انہی سے سیکھے۔ مولانا اصلاحی کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا فیض الحسن نے انہیں بھی اسی طرح وقت دیا جس طرح شبلی کو گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک سواری میں دیا تھا، لیکن ان کا شوق اور لیاقت دیکھ کر جلد ہی ان کو اس کے علاوہ بھی باقاعدہ وقت دیا اور مولانا فراہی نے علوم و ادب کی ان سے باقاعدہ تکمیل کی۔ مجموعہ تفسیر فراہی نیز مولانا کی زبانی روایت۔ ایک اہم نقطہ یہاں ایک اور حقیقت سامنے رہنی چاہیے۔ امین احسن 14 یا 15 برس کی عمر میں فیض الحسن سہارنپوری کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں
اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک خالص علمی شخصیت ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی سیاسی، فوجی یا فنون لطیفہ کی شخصیت اس قابل نہیں تھی کہ ان کا آدرش بن سکیں۔ پھر فیض الحسن سہارنپوری کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انہیں انگریزی حکومت یا ہندو مسلم مناقشے سے کوئی سروکار نہیں تھا، حالانکہ ان کے اساتذہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے انگریز سے بغاوت میں جزائر انڈمان میں کالے پانی کی سزائیں کاٹی تھیں۔ مولانا فیض الحسن کو ہم عوام کا نمائندہ بھی قرار نہیں دے سکتے، البتہ وہ اپنے زمانے کے انتہائی باشعور انسان تھے، لیکن انہیں معاشرے میں کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آئی کہ ان کا علم و عرفان یا دینی ذمہ داری یا حمیت نے انہیں مجبور کیا ہو کہ وہ 1857 کے ملکیر ہنگامے کے بعد کوئی اور سرگرمی اختیار کریں۔ ان کے نزدیک ہندوستان میں انگریزی حکومت سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اگرچہ مسلمانوں کے حکمران طبقے کی محرومی واضح تھی اور مسلمانوں سے اقتدار چھن جانا یقیناً ایک تلخ حقیقت تھی، لیکن اس اقتدار کو بحال کرنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک نہ کوئی اخلاقی تقاضا تھا اور نہ دین کا کوئی حکم۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح غیر مسلم ریاست کی ملازمت کو شریعت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سامنے کی حقیقت تھی کہ اورینٹل کالج انگریز سرکار کے تحت چلتا تھا اور اس کی ملازمت کرنے کے باوجود ان کے ایمان و اخلاص کو گزن پہنچانے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے مولانا فیض الحسن سہارنپوری امین احسن کے آئیڈیل تھے۔ سب سے پسندیدہ استاذ امین احسن کو مدرسے میں مولانا عبد الرحمن نگرامی سے زیادہ کسی نے متاثر نہیں کیا۔ اپنے اس پسندیدہ استاذ کے بارے میں کہتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی اچھے مدرسین کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں ایسا استاذ درکار تھا جو صلاحیت کے اعتبار سے بے مثال ہو، لیکن دستیاب محدود وسائل کی بنا پر قوت لا یموت کی طرح زندگی گزارنے پر راضی ہو جائے، اور وہ انہیں آخر مل گیا۔ یہ تھے مولانا عبد الرحمن نگرامی، 90 کے فارغ التحصیل نوجوان خوش شکل۔ مولانا شبلی نے انہیں لا بٹھایا، وہ آئے تو سارے مدرسے میں ہلچل مچ گئی۔ وہ واقعی عبقری آدمی تھے، ذہین، خطیب، ادیب، شاعر، متکلم، فلسفی، سب کچھ۔ طلبہ نے ان کا نام حرفاً مولا رکھ دیا۔ ان کی ذہانت کی گواہی مولانا فراہی نے بھی دی۔ انہوں نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، لیکن ان کے بارے میں بھرے مجمع میں کہا کہ مولوی عبد الرحمن بہت ذہین آدمی ہے۔ میں جو مدرسے سے مایوس ہو چکا تھا کہ یہ گردان یاد کر کے اور مختلف چیزوں کی الٹی سیدھی تعویلات کر کے کیا حاصل ہوگا، ان کے آنے سے ایک لہر پیدا ہوئی کہ نہیں، دین کی تعلیم حاصل کر کے باوقار زندگی بسر کی جا سکتی ہے، علمی چیزوں کو یاد کرنے کے بجائے سمجھا جا سکتا ہے، قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ مولانا نگرامی اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کے خطیب تھے۔ میں ان کا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی مدرسے میں داخل نہیں ہوا تھا، اور مولانا نگرامی کے حوالے سے یہ واقعہ زبان زد عام تھا۔ ایک مباحثے کا مقابلہ ہوا، اور یہ مقابلہ مدرسۃ الاصلاح کے طلباء کے درمیان نہیں بلکہ کوئی جلسہ تھا جس میں یہ مقابلہ منعقد ہوا تھا۔ شرط تھی کہ اردو ہی میں نہیں بلکہ یہ تقریر عربی اور فارسی میں بھی ہوگی۔ اس مجلس میں وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی تقریر کرنی ہے۔ صدر مجلس نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اردو میں تقریر شروع کی، پھر فارسی میں، پھر عربی میں، پھر انگلش میں شروع کر دی۔ اس مجلس میں مولانا شبلی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، جناب صدر، مولوی عبد الرحمن کو تقریر سے روک دیا جائے، ورنہ وہ فرانسیسی میں بھی تقریر کرنے والے ہیں اور اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ان کی مجھ پر خاص نظر تھی۔ میں نے ایک موقع پر کہا کہ میری نحو وغیرہ کمزور ہے۔ پہلے تو انہوں نے باور نہیں کیا کہ میری کوئی چیز خراب بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کچھ گفتگو کرنے کے بعد مجھے تسلی دی اور غور کرنے لگے کہ میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ایک روز وہ میرے لیے ایک کتاب لائے۔ یہ کتاب فارسی میں تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں۔ اس میں عربی زبان کی نحو کے تمام مسائل کا حل تھا۔ انہوں نے مجھے اس کتاب کو اچھی طرح پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے بھی اس پر خوب محنت کی۔ اس نے میرے تمام مسائل حل کر دیے، میرا اعتماد بحال کر دیا۔ اب میں بڑے سے بڑے نحوی سے مقابلہ کر سکتا تھا، بلکہ اس کے چھکے چھڑا سکتا تھا۔ اس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ جس چیز کو میری کمی کہتے تھے اور جس کی وجہ سے مجھ پر روب جماتے تھے، وہ کمی دور ہو گئی ہے۔ اب یوں میں مولانا نگرامی کی نگرانی میں علامہ بن گیا۔ میں واقعی ایک اچھا طالب علم بن گیا۔